اتوار کے دن اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ سے اپنی ہر بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مقصد میں کامیابی کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے اگر آپ نے یا محمد کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج کے دن ایک ایسا وظیفہ اتوار کے دن کا نہ کبھی کسی نے بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے تنگ دستیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں، ہم بھی ایک سکون والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی سے مالا مال ہو جائیں، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہو، کاروبار چلے، بیماریاں ختم ہو جائیں، قرض سے نجات ہو۔ ان تمام طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آج کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ اپنی مرضی سے کامل وظیفہ پڑھتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج وہ سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ وہ راز ہے جس پر عمل کرتے ہوئے اللہ والوں نے اپنے رب سے ہر حاجت کو پورا کروایا، جس سے اللہ کریم نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے حوالے ایسا ہی عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج اتوار والے دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے پریشان ہو چکے ہیں، تو آج اتوار کے دن اس معجزاتی قرآنی آیت کو یا محمد کے وظیفے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا وظیفہ بتایا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن مجید پر اگر یقین رکھتے ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو آج قرآن مجید سے ایک قرآنی آیت آپ کے حوالے کروں گا۔ قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف آپ نے اس آیت مبارکہ کو یا محمد کے وظیفے کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھ کے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے۔ وہ رب جو خزانوں کا مالک ہے، وہ جو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، وہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ آپ کا یہ کامل وظیفہ اتنا طاقتور بن جائے گا آج کہ اگر کوئی ناممکن حاجت ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اسی عمل کو اگر پڑھ کے پانی پر دم کر کے دکان پر چھڑک دیں، دکان میں گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اسی عمل کو اگر پانی پر پڑھ کے صرف گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، گھر میں خیر و برکتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی عمل کو اگر پڑھ کے کسی بیمار کو پلا دیں، جسم کے ریشے ریشے سے خطرناک بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل اس کے پڑھنے کے بعد اگر دعا بھی مانگی جائے دنیا کی کسی حاجت کی، نافرمان اولاد کو، نافرمان شوہر کو، تیز تڑاکو ساس کو، آپ لوگ پانی پر دم کر کے پلائیں، باس کو پلا دیں پانی پر دم کر کے، یقین کریں آپ کی مٹھی میں ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کر جس کو کا چاہیں تصور اس کے چہرے کا کر کے اس پر دم کریں، اس کے دل میں آپ کے لیے شدید طوفانی محبت پیدا ہو جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ساس ہو، شوہر ہو، محبوب ہو، باس ہو، کوئی بھی ہو۔ تصور میں صرف دم کر دیں، اس کا چہرہ لا کر یقین کریں اس عمل کے اتنے معجزات ہیں۔ یہ وہ کمالاتی عمل ہے، فقر و فاقہ سے، غربت، تنگ دستی کے اگر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اگر حالات ہیں، غربت اتنی کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج اتوار کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ اللہ کریم سے مانگتا ہے، لیکن آج جو کامل وظیفہ
میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو، اس کامل وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل اتنا تاثیر اور طاقت والا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چند سیکنڈ کے اندر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، غیب سے رحمت برکتیں جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اللہ والو، آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، ایسے حالات میں صرف اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے۔ یہ عمل، یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا قرض کب کہاں کیسے اترے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے، سخت بیماری کی وجہ سے بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو بیماریوں سے شفا کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں نحوستیں ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، بے اولادی سے مکمل نجات کے لیے آج اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ اتوار کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، مانگنے والوں پر رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اتوار کے دن آج بھی اللہ کے بڑے بڑے دوست، بڑے ماننے والے اتوار کے دن اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتوار کے دن کیا پڑھنا چاہیے، اتوار کے دن کیا پڑھیں، کیا پڑھنا، کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک ایسا کامل وظیفہ، سینے کا راز بتا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی مایوس نہیں ہوا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں۔ یہ عمل ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کا سب سے آزمودہ ترین عمل ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، جہاں سے بھی موجود ہے، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے دربار میں اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، فرمایا اللہ کے ولی، میں بے اولاد ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص پھر آیا، اس نے بتایا میں بھی بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا اللہ کے ولی نے پھر کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے اپنی کوئی اور پریشانی کا ذکر کیا، اللہ کے ولی نے پھر کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے مولا علی شیر خدا، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلے بیان کیے، آپ نے تینوں کو توبہ کی تلقین کی تو اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر آزمائش آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کریم سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، آپ جتنے بھی وظائف پڑھ لیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، رات کو تہجد پڑھیں، آپ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہیں جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے رب کریم کو راضی نہیں کرتے۔ اسی لیے آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ اللہ کریم کو راضی کرنے کا، ڈائریکٹ اللہ کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا، اللہ سے ضد کر کے مانگنے کا خاص عمل ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے اتوار کا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک کم از کم پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی محفل میں شامل کروا لیا جائے گا، کیونکہ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، آپ آج یہ اتوار کے دن یہ وظیفہ
چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ صرف آپ یقین کامل کے ساتھ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں کامل وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کم از کم 3 مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو نیت کرنی ہے، آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما جو جانے انجانے میں ہو چکے ہیں۔ ایک تو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد جس کو جو چاہیے مانگو، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ 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 پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی ہر حاجت کیوں پوری ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا جانتے تھے۔ آج آپ نے بھی اتوار کے دن اس کامل وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ 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 پڑھنے سے انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آج اتوار کے دن سب سے پہلے الحمدللہ 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 کو پڑھیں۔ آپ نے الحمدللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ 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 پڑھتے ہوئے رب کریم سے التجا کرنی ہے اور 11 بار پڑھنے سے جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی، آپ کے قریب ہو جائے گی، تو پھر اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ الحمدللہ پڑھ کر اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہے، آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین، اگر کسی کو یاد نہیں تو آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، اسکرین شاٹ لے لیں، بالکل بچوں کی زبان عام یہ وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ قرآنی آیت ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج اتوار کے اس معجزاتی عمل میں اس ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ کسی کو آپ نے یہ عمل آگے شیئر بھی کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اس عمل میں اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر کون سی کب غلطی کی ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کریں۔ میرا رب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے
قرآن مجید میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آج کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی آپ مقروض نہ ہو، کبھی تنگ دست نہ ہو، فقر و فاقہ نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، تنگ دستیاں نہ ہو، تو آج اتوار کے دن سیکنڈ نمبر پر جیسے ہی پہلا وظیفہ الحمدللہ کا 11 بار پڑھ لیں تو فوراً سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن آپ نے اس قرآنی آیات کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جانا ہے، دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے یقین کیجئے جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا آپ کو مل کے رہے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا ہر حاجت قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتوار کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے پڑھنے والا آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، گھر سے تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج اگر نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اتوار کے دن یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں، اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں، دونوں کندھوں پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے تجھے یاد کیا، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے کی توبہ قبول فرما رہا ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی جھولیاں بھر دو۔ پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر آسمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر انسان جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ لیکن 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر نمبرنگ آتی ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل کم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کامل وظیفہ پڑھتے ہی آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی اچھے وظیفے بتانے والا آج بھی موجود ہے۔ نہیں یقین تو ایک بار اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں اب جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے پورا عمل سمجھیے گا۔ چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را ایک سیکنڈ بھی ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا اور یہ آخرت یہ رحمتیں یہ برکتیں ہر شے سجائی گئی ہیں۔ رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار اتنا طاقتور کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آسمان سے رزق اور دولت لے کر فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے
جو ہم قصے کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آتے ہیں۔ تو دوستوں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور دھیان رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے اور آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس لگے یا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ آپ نے آج اتوار کے دن جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں میری بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں 11 مرتبہ پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے، آپ نے اتوار کے دن کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو اب کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں جیسے ہی آپ لوگ پڑھیں گے، شامل کریں گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا کامل وظیفہ ہے کہ دنیا کی تمام مذاہب پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کا ایسا مجرب ترین وظیفہ۔ جب آپ لوگ اتوار کے دن کے اس مجرب ترین عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اللہ والوں کے طریقے سے اس وظیفے کو بہت کم لوگوں نے اب تک پڑھا ہے۔ یہ راز ہے میرے بھائیو میری بہنوں، آج اتوار کے دن کی اس تسبیح کا سب سے آخری وظیفہ، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حل المشکلات کا وظیفہ اگر بندہ کسی طوفان میں پھنسا ہوا ہو، چاروں طرف سے طوفانی بارش ہو اور بندے کو یقین نہ ہو کہ میں اب بچوں گا، یقین کرے یہ وظیفہ پڑھتے ہی طوفان تک تھم جاتا ہے، تو آپ کی پریشانیاں کیا نہیں تھمیں گی، آپ کی مصیبتیں نہیں تھمیں گی، آپ کے بیڑے پار نہیں ہوں گے، آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوں گی۔ آج اگر کوئی اپنی زندگی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتا ہے، آج کوئی اپنی زندگی کو فقیر سے بادشاہی میں لے کر آنا چاہتا ہے، تو خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے آج یہ عمل پڑھ لو، پھر مجھے نہ کہنا عمل بتائیں، آج کے بعد پھر مجھے نہ کہنا اگر اس عمل کو نہ پڑھیں تو۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس عمل کی اجازت میری تمام بہنوں بھائیوں کو ہے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی اتوار کا یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں، اتوار کو چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، عمل کی اجازت بھی عام ہے، بس ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا اس عمل میں آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 11 بار یا حل المشکلات کا وظیفہ پڑھیں گے تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ اب اسی عمل کو پانی پر دم کر کے آخر میں دعا ضرور مانگیے گا، انشاءاللہ فوراً قبول ہوں گی۔ اور پانی پر دم کر کے دکان پہ چھڑک دیجیے گا، دکانوں پہ گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، گھر میں چھڑک دیجیے گا، کسی بیمار کو پانی پر دم کر کے پلا دیجیے گا، خود پیجیے گا، اور کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو پلا دیجیے گا، کوئی آپ سے نفرت کرتا ہو اسے پلا دیجیے گا، اور نفرت محبت میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے۔